اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ جیسا کہ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور جو کہ ہم نے سورہ حمد سے شروع کیا تھا اور انشاءاللہ سورہ ناس تک یعنی پورا قرآن ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہوا تھا، پارہ نمبر 2۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 188 تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 41واں درس ہے، انشاءاللہ آپ حضرات اس سے استفادہ کریں۔ آج جو آیت ہے آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ خداوند عالم فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے رسول جب میرے بندے سوال کریں، یعنی لوگ سوال کر رہے تھے کہ اللہ سے دعا کریں، ہم تیز آواز میں کریں کہ دھیمے دھیمے دعا کریں، کیسے دعا کریں، طریقہ کیا ہونا چاہیے، سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو حکم خدا ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے رسول جب میرے بندے مجھ پوچھیں، یہ عبادی کس چیز کے بارے میں، انی کس چیز کے بارے میں پوچھیں کہ تیز آواز سے دعا کریں یا دھیمے آواز سے، کیسے دعا کریں، تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بے شک بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ دعا کرے۔ جیسا کہ اور بھی آتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا، خدا کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، بس جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ تاکہ تمہاری ہدایت ہو۔ تو یہاں پر اس آیت میں خداوند عالم دعا کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور دعا کیسے کیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ باتیں جو کہ انسان کو پوشیدہ طور پر کرنی ہے، کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے رب کے سامنے کہہ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو باپ بیٹے کے سامنے نہ کہہ پائے، بیٹا باپ کے سامنے نہ کہہ پائے، زوجہ شوہر کے سامنے نہ کہہ سکے، شوہر زوجہ کے سامنے نہ کہہ سکے، بیٹی ماں کے سامنے نہ کہہ سکے، ماں بیٹی کے سامنے نہ کہہ سکے، لیکن بہترین ذریعہ جو خداوند عالم نے ہم کو دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اپنی باتوں کو اس سے بیان کریں، اپنے مطالبات خدا سے ہم چاہیں، نہ کہ ادھر ادھر کسی سے مانگیں، لعلہم یرشدون، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پا جائے، سیدھی راستے پر گامزن ہو جائے۔ لہذا یہاں پر دعا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اور اس آیت میں لفظ جو ہے خدا نے اپنی طرف بہت نسبت دیا، عبادی، اے میرے بندے، انی، مجھ سے دعا مانگو۔ جہاں تک دعا اور عبادت کی بات ہے، کل لہ قانتون،
جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جتنے موجودات ہیں، چاہے وہ سمندر کے موجودات ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، تمام لہو قانتون، سب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دعا کیسی ہونی چاہیے؟ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جہاں فرمایا ہے، خوفاً و طمعاً ہونا چاہیے، یعنی ایک طرف سے ڈر بھی ہونا چاہیے، دوسری طرف سے امید بھی ہونی چاہیے، دو کے درمیان وہ بندہ جو چلتا ہے وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے گھر پہ بیٹھ جائے اور چاہے کہ ہماری تمام مشکلات پوری ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص تجارت کرتا ہے یا وہ شخص جو زراعت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس تجارت اور زراعت کے جو اصول اور قاعدے قوانین ہیں ان پر عمل کرے، ان پر عمل کرنے کے بعد پھر خدا سے دعا کرے، نہ یہ کہ کچھ بھی نہ کرے اور گھر پہ بیٹھ جائے۔ بہت سی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ اپنی کوشش کرے بندہ، اپنی محنت کرے، اس کے بعد پھر خدا سے دعا کرے۔ لہٰذا دعا کرنا چاہیے اللہ سے۔ اور اگر کوئی اللہ کے سامنے دست بدعا نہیں ہوتا ہے، دعا نہیں مانگتا ہے، اس کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جسے راستے میں بچہ ماں باپ کے ساتھ چل رہا ہو اور ہاتھ چھوڑ کر کے خود سے چلنے لگے، کہیں بھی بھٹک سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بارگاہ پروردگار میں ہمیشہ دست بدعا رہیں اور اپنی جو مشکلات ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ سے مانگیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو دعا ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ قبول ہوگی، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک رحمت اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 187، 187۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اموال کو بینکم، یعنی آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے درمیان میں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کو مال کو نہ کھاؤ، یعنی جو بھی کھاؤ حق کھاؤ، باطل نہ کھاؤ۔ یہ سب کے لیے بینکم، اپنے درمیان، آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل کے ایک مصداق کیا ہے؟ رشوت ہے۔ رشوت یہ باطل مال کی بالکل واضح مثال ہے، واضح دلیل ہے، یعنی واضح چیز ہے جو باطل مال کہلاتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کے یہاں وہ مال نہ دے دو، یعنی آدمی جو ہے ایک قاضی کے سامنے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دیتا ہے، یا کسی آفیسر کے سامنے اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دیتا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، حکام کے سامنے لے جا کر کے مال سرازیر نہ کر دو، رشوت نہ دو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کچھ لوگ، وہ جو رشوت لینے والے ہیں، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، کچھ لوگ، اموال الناس، لوگوں کے مال کو کھائیں۔ ایسا نہیں، یہ آیت جو ہے دلالت کر رہی ہے رشوت کے حرام ہونے پر۔ کیسے کھائیں؟ من اموال الناس بالاثم، لوگوں کے مال کو کھائیں گناہ کے طور پر، یعنی رشوت لینا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور در حال ہے کہ تم جانتے ہو، یہ رشوت جو ہے بری چیز ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، یعنی جو ہمارا حق نہیں بنتا ہے اس کو ہم لینے کے لیے رشوت دے کر کے اپنا کام کرائیں تو پھر کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ آیت نمبر 187، آیت نمبر 100 یہ آیت جو ہے پہلے والی جو ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رشوت سے اپنے کو بچائے۔ آیت نمبر 187
ہاں اب آیت نمبر 186 ہم نے پڑھ دیا. آیت نمبر 187. 187 میں کیا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث، یعنی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے. احل لکم تمہارے لیے حلال ہے الصفث یعنی ہم بستری کرنا، جیسا کہ پہلے جو ہے دن میں بھی منع تھا اور رات میں بھی منع تھا. لہذا خداوند عالم نے یہاں پر ایک عنایت کیا ہے، ایک موقع دیا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے ماہ مبارک رمضان کی رات میں جائز قرار دیا. الی نسائکم، اپنی زوجہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہتے شوہر زوجہ کے لیے لباس ہے اور زوجہ شوہر کے لیے لباس ہے. لباس کا کیا کام ہے؟ چھپانا. علم اللہ انکم کنتم تختانون، خدا یہ جانتا ہے کہ تم لوگ خیانت کرتے تھے. کس چیز سے خیانت کرتے؟ تختاتون انفسکم، تم اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جو ہے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تم کو معاف کر دیا. لیکن آج کے بعد سے جب حکم نازل ہو رہا ہے تو اب تمہیں اجازت دے دی جا رہی ہے. پچھلا جو ہوا اس کو معاف کر دیا اور اب نیا حکم یہ ہے کہ تمہیں رات میں اجازت دے دی جاتی ہے. فالآن باشروہن، بس اب تم اپنی زوجات کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہی قبول کرو، وہی چاہو جو کچھ خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. اپنے سے نہیں کہو کہ لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. وکلوا واشربوا، اب آگے جو ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں وقت اعلان ہو رہا ہے، کس وقت سے کس وقت تک روزہ رکھنا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کالی دھاری جو سفیدی کی ہے، اور سفیدی کی کالی دھاری اور سیاہی کی دھاری دونوں کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. یعنی رات ختم ہو صبح شروع ہو. من الفجر، صبح کے وقت، یعنی یہ وقت وہ ہے جب رات کے اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح کی روشنی شروع ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ روزہ شروع ہونے کا وقت ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو تمام کرو رات تک، یعنی جب رات ہو جائے تو روزے کو ختم کرو. لیل مانے رات، ثم یعنی پھر، اتموا الصیام تمام کرو روزے کو، الی اللیل رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اب اعتکاف کے بارے میں بحث چل رہی. وہاں پہ اجازت دے دیا کہ رات میں ہم بستری کی اجازت ہے، لیکن اب اعتکاف کا حکم الگ آ رہا ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المسجد، مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. فلا تقربوها، اس سے نزدیک نہ ہو، یعنی یہ حدیں اللہ نے جو معین کیا ہے وہیں تک. روزہ شروع ہونے کا حد جو اللہ نے معین کیا وہی، روزہ ختم ہونے کی حد جو اللہ نے معین کیا وہی، اور کیا کیا چیزیں روزے میں حرام ہے جو حد اللہ نے معین کیا ہے وہی. جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، وہی تک کی حد معین ہے. لہذا اگر اعتکاف میں ہے تو نہ تو رات میں نہ تو دن میں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، کہتے خداوند عالم اسی طریقے سے اللہ جو ہے واضح کرتا ہے اپنی نشانیوں کو للناس یعنی لوگوں کے لیے. لعلکم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے. یہ متقی بننے کے بار بار قرآن مجید میں تاکید ہے. یعنی ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ متقی ہونے کے بارے میں ہے. لہذا اسلام جو ہے دین سخت نہیں ہے، دین فطرت ہے.
فطرت کے مطابق اسلام حکم دیتا ہے. لہذا چاہیے کہ احکام خدا کی ہم پیروی کریں. کوئی حکم خدا فطرت کے خلاف نہیں. لہذا قرآن جہاں پہ بھی کسی چیز سے منع کر رہا ہے پہلے اس کی جائگزی عطا کرتا ہے. تو یہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے اچھا دوست ڈھونڈے. یعنی جائگزی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نہ رہو. اس کے ساتھ نہ رہو یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ اس کے ساتھ رہو. اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اس چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کی چھوٹ دی جا رہی ہے. لہذا تمام احکام خدا پر اگر آدمی عمل کرے گا تو پھر کامیاب ہو کامران ہوگا. اور آگے یہ آیت کیا ہے جو بھی ہم نے پہلے پڑھ دیا تھا, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اموال کو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے لا تأکلوا نہ کھاؤ, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور وہ رشوت کی صورت میں جو حکام ہیں جو آفیسرز ہیں ان کے پاس نہ دو. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, اس لیے کہ وہ ایک فریق ہوتا ہے لوگوں کے مال کو کھا جاتا ہے بالإثم, گناہ کی صورت میں, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, در حالانکہ تم جانتے ہو. لہذا جو ہے رشوت جو ہے دین اسلام میں بہت ہی گناہ فعل ہے, جس کے لیے مولا کائنات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب ہو کے فرمایا, یا علی ثمن المیتۃ والکلب والخمر ومہر الزانیۃ والرشوۃ فی الحکم سواء. پیغمبر نے فرمایا علی مردار کا پیسہ, یعنی کوئی مردہ بیچ کر کے پیسہ لے رہا ہے تو حرام ہے. مردار کا پیسہ, کتے کا پیسہ یعنی کتا بیچ کر کے, والخنزیر, خنزیر کا پیسہ, مہر الزانیہ, اگر جو ہے زانیہ عورت جو پیسہ لے رہی ہے وہ پیسہ, والرشوت, اور رشوت فی الحکم سوا, حکم میں سب بالکل ایک دوسرے کے برابر, بالکل برابر ہے. یعنی رشوت لینا اتنا پست کام ہے جو ایک بدکار عورت کا پیسے کا حکم ہے وہی رشوت کا حکم ہے. لہذا رشوت جو ہے مختلف صورتوں سے آج کل لوگ دینے لگے ہیں, ہدیہ, تحفہ, گفٹ کے عنوان سے, لیکن اگر رشوت ہے تو رشوت ہی رہے گا, کبھی عیدی کے عنوان سے. لہذا خاص کر یہ رشوت کا مسئلہ جو پیش آیا قاضی کے لیے, کہ قاضی جو ہے حکم کو باطل طریقے سے دیتا ہے, جو ظالم ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملتی بلکہ مظلوم پر زیادتی ہوتی ہے. لہذا چاہیے کہ پروردگار, ہماری دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں, شہادت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ان میں سے قرار دے جو کہ اس جیسے گناہوں سے محفوظ رہیں, جیسا کہ سب سے خطرناک گناہ جس کا ذکر ہوا ہے رشوت ہے. پروردگار ہم سب کو اس سے امان اور حفظ میں رکھ. اور پیغمبر کی ایک حدیث ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. لہذا پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو رشوت کے والے گناہ سے بچائے. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یہ تدبر کے ساتھ, تفسیر و ترجمے کے ساتھ, معبود اس کا ثواب جو بھی حاصل ہو, شہادت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی ثواب حاصل ہو, تمام ناظرین کے مرحومین و مومنات کو اس ثواب فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما, جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.